بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وشاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، یہ ایٹمی محاذ پر ٹکراؤ ہے یا امن کی نئی راہ کھل رہی ہے؟ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی پیشکش مسترد اور سخت ناکہ بندی کا اعلان، تو دوسری جانب تہران کا بھرپور جوابی کارروائی کا الٹیمیٹم. اس سنگین صورتحال میں پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان ہونے والا ٹیلی فونک رابطہ کیا یوکرین جنگ اور جوہری پروگرام کے تنازع کو کسی منطقی انجام تک پہنچا پائے گا؟ جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی خطے میں پائیدار امن کی امید ظاہر کر دی ہے. کیا دنیا ایک نئے عالمی تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے یا سفارت کاری کی آخری کوشش ہو رہی ہے؟ اس بارے لندن یو کے میں مقیم سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب وجاہت علی خان صاحب سے ہی جانتے ہیں. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب وجاہت علی خان صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی پیشکش کو مسترد کرنا اور ناکہ بندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا خطے کو براہ راست ایک بار پھر فوجی تصادم کی طرف دھکیل رہا ہے؟ بہت شکریہ شاہد صاحب. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو نیگوشیشنز پاکستان میں پہلی دفعہ ہوئی اور دوسری دفعہ ہوتے ہوتے رہ گئی، یہ میرے خیال میں تو یہ نیگوشیشن ایک دفعہ پھر ہوگی اور ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ہوتی رہے، کیونکہ اتنی بڑی جنگ اور اتنے سٹیک پہ لگے ہوئے دونوں ممالک کے مفادات، بلکہ اب تو بہت سے ممالک، خلیجی ممالک بھی اس میں شامل ہیں. اور پس پردہ آج تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ رشیا اور چائنا پس پردہ ایران کی کوئی نہ کوئی ان کی مدد کر رہے ہیں. لیکن بسائڈ دا پوائنٹ آف دیٹ، آپ کا جو کوشچن ہے، میرے خیال میں یہ مکمل جنگ جو ہے، جنگ ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی تک ہوئی ہی نہیں، کیونکہ مکمل جنگ تب سمجھی جائے گی جب دو بدو دونوں ممالک کی افواج زمینی لڑائی لڑیں گی. ابھی تک امریکہ زمینی لڑائی سے اجتناب اس لیے کر رہا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ظاہر ہے ایران کی اپنی سرزمین ہے، اور امریکہ نے ہمیشہ جو لڑائیاں لڑی ہیں زیادہ تر وہ اب تو ویسے بھی فضائی لڑائیاں ہو چکی ہیں، اوپر سے بمباری ہوتی ہے، اس میں کولیٹرل ڈیمیج بہت کم ہوتا ہے جو فضائی حملے کرتا ہے جو ملک. اب ایران کے پاس وہ قوت اس وقت بالکل نہیں ہے جس میں وہ فضائی حملے کر سکے، اس لیے ان کے پاس میزائل کی پاور ہے. اور میرے خیال میں ابھی تک بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایران کے پاس موجود ہیں لیکن انہوں نے اس لڑائی میں استعمال بھی نہیں کی. اور اگر وہ بڑی طاقتیں رشیا یا چائنا پس پردہ ان کی ہیلپ کر رہی ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ کبھی بھی اتنی شدت اختیار نہیں کرے گی جتنا کہ یہ سوچا جا رہا ہے. یا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان یہ کہہ دیا کہ اب میں حالانکہ یہ جنگ بندی ہے اس وقت چل رہی، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ایران پہ بڑی شدت سے زبردست حملے کیے جائیں. لیکن ادھر ایران بھی تیار ہے. میرے خیال میں یہ نوک جھونک جیسے پہلی ہوئی تھی ویسی ہی ہوتی رہے گی، لیکن جو آپ نے اشارہ کیا کہ کوئی تیسری جنگ ہونے جا رہی ہے یا ہو سکتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. اپنا صدر ٹرمپ ہیں، بڑے وہ کمانڈو بن کے اینک شین لگا کے ہاتھ میں گن پکڑ کے جو دھمکی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف تہران کی جانب سے بھی بھرپور جواب کی دھمکی کے بعد ایران کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جوہری پروگرام کی رفتار میں مزید جو اضافہ کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ابھی تو نہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ابھی تک یہ مخمصے میں ہے یہ چیز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ایک سال پہلے بھی ایران پہ حملہ ہوا تھا، ایک بہت بڑا حملہ تھا، وہ جو جہاز اڑے تھے امریکہ سے اور ایران کے جوہری
سائٹس پہ بمباری کر کے، تو اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم نے یہ ایٹمی صلاحیت ایران کی بالکل ختم کر دی ہے. لیکن اس کے بعد دنیا نے یہ دیکھا کہ نہ تو وہ ریڈیشن پائی گئی. عالمی ایجنسی جو ان معاملات کو دیکھتی ہے، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی ایٹمی تابکاری جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی. تو اگر امریکہ نے وہ تباہ کر دی تھی ہر چیز ایران کی ایٹمی توانائی کے جو بھی سورسز تھے، تو پھر وہ تابکاری کیوں دکھائی نہیں دی کسی کو؟ تو اب بھی یہ ہے کہ یہ بالکل ایک خفیہ سی چیز ہے. نہ ایران نے کبھی پوری طرح یہ مانا ہے کہ ہمارے پاس کتنی یورینیم موجود ہے اور ہم ایٹم بم بنانے کے کس قدر قریب پہنچ چکے ہیں، اور نہ ہی یونائٹڈ اسٹیٹ نے کبھی یہ باور کیا ہے، دنیا کو بتایا ہے. بلکہ یہ ہوائی فائر ضرور رہے ہیں کہ یہ ہم نے تباہ کر دیا، تو پھر تباہ کر دیا تھا. تو اب آپ کیا مانگ رہے ہیں ان سے؟ امریکہ یہ مانگ رہا ہے نا کہ ہمیں وہ یورینیم جو ہے وہ دے دیجیے. تو اگر آپ نے پہلے تباہ کر دیا تھا تو اب کیا مانگ رہے ہیں؟ لیکن میرے خیال میں ایران کے پاس جو ایٹمی توانائی موجود ہے یا جتنی بھی موجود ہے، ہم اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن وہ محفوظ جگہ پہ ہے، اور ممکن ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار کچھ انہوں نے بنا بھی لیے ہوں. اس کا بھی کوئی ابھی حیات علی خان صاحب، اٹلی کی وزیر اعظم کا بیان بڑا زبردست ہے. اس نے کہا کہ 9 ملکوں کے پاس ایٹمی طاقت ہے یا ایٹمی قوتیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک نے ہی جو ہے اس کا استعمال پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ بھی کر سکتا ہے، اور وہی جو ہے وہ دوسروں کو یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ جناب ہم نے ان کے پاس ایٹمی یا انہیں ایٹمی قوت نہیں بننے دینا ہے. آپ اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک ہی غلطی کرنے والا کیا دوبارہ غلطی وہی دہرا سکتا ہے؟ تو دنیا سے کیا چیز وہ پھر مانگتا پھر رہا ہے؟ یہ جو اٹلی کے پرائم منسٹر کا بیان ہے میرے خیال میں بڑا ہی ریلیونٹ ہے، اور یہ ایک ایسے وقت میں یہ بیان ان کا سامنے آیا ہے جب کہ پورا یورپ امریکہ کی کسی کال پہ کان نہیں دھر رہا، برطانیہ سمیت. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی جنگ میں امریکہ کی کوئی بھی پچھلے 50 سال میں جنگیں دیکھ لیں آپ، برطانیہ تو ان کے ساتھ ہوا ہی ہے ہمیشہ. عراق جنگ میں بھی تھا، افغانستان میں بھی تھا، اور یورپ کی بہت سی طاقتیں بھی کولیشن بنا کے جنگیں لڑتے رہے ہیں. لیکن اس دفعہ ایران والی جنگ میں اعلان پورے یورپ نے اور برطانیہ نے، بالخصوص برطانیہ نے، جتنی بڑی یو ایس اے طاقت ہے دنیا کی، تو اس کے حساب سے تو میرے خیال میں یہ ایک ہفتہ بھی جنگ جاری نہیں رہنی چاہیے تھی. لیکن جب جنگ میں اتنی بڑی جنگ میں ایران نے اکیلے ریزسٹ کیا، بلکہ وہ اسرائیل کو بھی ریزسٹ کیا اور یو ایس اے کو بھی ریزسٹ کیا، اور ادھر سے جو مسلم کنٹریز تھے گلف کے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، سعودی عربیہ ان کے ساتھ نہیں تھا، پاکستان بھی ایز سچ ان کے ساتھ نہیں تھا، اور نہ ہی ایران کی مخالفت کی پاکستان نے. لیکن اس کے باوجود ایران اکیلا اگر ڈٹ کے کھڑا، توازن تبدیل ہو چکا ہے اور دنیا کا ذہن بھی تبدیل ہو چکا ہے. دنیا کے تمام لیڈر یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ نہیں جی، اب ہم نے اپنا اپنا دیکھنا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ پورے یورپ میں وہ لوگوں کی، ملکوں کی جو افواج ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اب وہ افواج بھی تعداد میں بھی اضافہ کریں گے، کیونکہ 1-1.5 لاکھ سے زیادہ کسی ملک کی فوج نہیں ہے. اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب امریکہ پہ انحصار کرنے کی بجائے اب ہم خود اپنے زور بازو پہ بھروسہ کریں. اور ہمیں ظاہر ہے امریکہ جو اتحاد میں شامل تھا، اور اب بار بار ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ ہوتے تو آپ کو رشیا نے کھا جانا تھا. اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں امریکہ بھی نہیں بچا سکتا. اگر گلف کو نہیں بچا سکا ایک صرف اکیلے ایران سے، تو ہمیں کیسے امریکہ بچا سکتا ہے؟ اب جیسے نیٹو شامل نہیں ہوا، اسی طرح برطانیہ بھی جو ہے امریکہ ساتھ نہ پہلے نہ اب شامل ہو رہا ہے. لیکن پرنس چارلس کا دورہ کرنا امریکہ کا، اور پھر وہاں جا کے
ان کی فیور میں بیان دینا، کیا اس کو اور برطانوی حکومت کو آپ ایک اس پہ دیکھتے ہیں کہ ایک پیج پہ بات نہیں وہ ہے؟ کر رہے ہیں وہی برطانیہ حکومت بھی کرے گی؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، ریلیونٹ بھی ہے، کیونکہ آج میرا خیال ہے کنگ چارلس واپس آئیں گے 4 روزہ دورے سے یو ایس کے. تو میرے خیال میں جو آپ نے یہ کہا ہے نا کہ یہ بھی ایک برٹش شاہی خاندان جو ہے وہ ایک جملہ ایک لفظ بھی پالیٹکس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. چارلس ایک تقریب میں موجود تھے، جی جی تو انہوں نے یہ کہا پرنس چارلس کو کہ اگر ہم نہ ہوتے، یعنی اگر امریکہ نہ ہوتا، جی ہاں تو آج پورے یورپ میں جرمن زبان بولی جا رہی ہوتی. ٹھیک. تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر امریکہ نہ آتا تو واقعی شاید ہٹلر پورے یورپ پہ قبضہ کر لیتا اور برطانیہ پہ بھی قبضہ کر لیتا. تو یہ اس کنسیپٹ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ایک پھپتی کسی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شاہی خاندان جو ہے انہوں نے بھی سارے جغرافی اور تاریخ پڑھی ہوئی ہے، اور مورل وائز بھی یہ بہت زیادہ ان باتوں کا خیال رکھتا ہے. انہوں نے جس کو آپ ٹٹ فار ٹیٹ، تو آپ یہ بھی یاد رکھیں یہ 170 سال امریکہ پہ حکومت کی ہے. تو یہ دو دلچسپ مکالمے ان کے درمیان ہوئے ہیں. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ پرنس چارلس نے ایسا کوئی بیان دیا، کوئی سیاسی بیان. خان صاحب، ایک طرف تو جو ہے پاکستان ثالثی کر رہا ہے، دوسری طرف ٹرمپ اور پوٹن کی فون پر جو گفتگو ہوئی ہے یوکرین جنگ اور ایران کے مسئلے پر، کیا یہ کسی بڑے عالمی سمجھوتے کی بنیاد رکھ سکتی ہے؟ جی وائی ناٹ، یہ بالکل حوصلہ افزا ہے یہ چیز. اور پاکستان کی جو کوشش ہے یقیناً یہ کوششیں ختم نہیں ہوئی ہیں. اور میں اپنی تجربے کی بنیاد پہ، یا خبر تو نہیں ہے لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ اب جب بھی کبھی بھی سائن ہوں گے کسی بھی معاہدے پہ جنگ بندی کے، تو وہ پاکستان اس میں لازمی شامل ہوگا. آپ پیوٹن کے ساتھ ان کی دیکھتے ہیں، اس پہ آپ کیا رائے دیتے ہیں کہ کیا پیوٹن کی بیچ میں آمد سے اور ٹرمپ سے گفتگو کرنے پر اس مذاکرات میں بہتر پیش رفت ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے رشیا ایک سپر پاور ہے، اور ایران کے جو عراقچی ہیں وہ ابھی 2 دن پہلے وہاں سے ہو کے آیا ہے. تو ظاہر ہے ایک مثبت پیش رفت ہوگی، اور اس سے یقیناً امریکہ کو بھی ایک میسج، بڑا اسٹرانگ میسج دیا گیا ہے. اگرچہ روس نے کوئی ایسی سخت سٹیٹمنٹ نہیں دی، لیکن انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہمارے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہیں اور وہ جاری رہیں گے. تو اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے. بٹوین دا لائنز جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. اور یقیناً چائنا بھی اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ آنے والے وقت آپ کو چند دنوں میں آپ کو ملے گی، بلکہ وہ تو ساتھ ساتھ چائنا والے یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، جو جی 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 وجاہد علی خان صاحب، جیسے ہی یہ پیش رفتیں ہو رہی ہیں مذاکرات کے حوالے سے، اسی کے دوران صدر ٹرمپ نے ایران کو کہہ دیا ہے، تہران والوں کو، کہ جناب آپ چھوڑیں یہ ساری باتیں، آپ ایک فون کر کے ہار مان لیں، بس بات ختم ہو جائے گی، ہم جنگ بندی کر دیں گے اور جناب معاملات سارے جو ہے وہ پیش رفت بہتری کی جانب گامزن ہو جائے گی. بس وہ دیکھیں نا، وہ بات اب فون تک پہنچ گئی ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں، آپ صحافت کے اور سیاست کے طالب علم ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے مسائل کبھی فونوں پہ تو حل نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ فون پہ حل ہونے آئے. لیکن وہ ڈیفینیٹلی اب دونوں جو ملک ہیں وہ ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل نہیں سکے. میٹر آف دا ٹروتھ از دس کہ امریکہ اپنی پوری پاور کے ساتھ بھی ایران کو 1 انچ بھی پیچھے دھکیل نہیں سکا، نہ ان کے منصوبوں میں، نہ ان کی کسی جو وہ مطالبات کر رہے ہیں اس میں. اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فون کر لیں. اب فون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو مینیپولیٹ کریں گے کہ یہ دیکھیں جی ایران نے ہمیں فون کیا اور وہ منت سماجت کر رہا ہے. وہ تو جو مرضی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک فون آئے
اور ہم اس کو مینیپولیٹ کریں. میں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ ضرور ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کروں گا کہ پاکستان کا میڈیا جو کچھ چلا رہا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت بڑے چینلز پہ بھی بہت بڑے بڑے اینکرز جو ہیں وہ جب رات کو بیٹھتے ہیں تو وہ جو شروع میں وہ جو 15-20 منٹ ہوتے ہیں وہ اسی چیز کو ٹو کر رہے ہوتے ہیں جس کو مغربی میڈیا جو ہے، اور مغربی میڈیا کس کے قبضے میں ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو وہ جب وہ ابتدائیہ اپنا پڑھتے ہیں، انٹرو جس کو کہتے ہیں، انٹرو پورا 15-20 منٹ وہی چیزیں ہمارے عوام کے اذہان میں انڈیل رہے ہوتے ہیں جو ایجنڈا ان مغربی اخبارات کا اور مغربی میڈیا کا ہوتا ہے. اور کبھی کوئی کوشش نہیں کرتا، نہ ان کو کوئی کہتا ہے، نہ کوئی انتظامیہ کہتی ہے کہ بھائی اپنی انویسٹیگیشن کریں، اپنے بندے وہاں پہ بھیجیں، میدان میں بھیجیں. جب ہے آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں تو آپ اپنا تجزیہ پیش کریں. آپ کسی نیو یارک ٹائم کا یا واشنگٹن پوسٹ کا یا CNN کا یا ان جیسے چینلوں کے جو نظریات ہیں وہ یہاں نہ تھوپیں. علی خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو نیشنل میڈیا ہے اس پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چند کو چھوڑ کے باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ اس اہلیت کے حامل ہیں کہ وہ کوئی اپنا تجزیہ پیش کر سکیں، یا وہ کوئی اپنے تجزیے کی کو زیر نظر لاتے ہوئے کوئی آگے بات لے کے چل سکیں، کوئی تحقیق کر سکیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ایبلٹی ہے ہمارے میڈیا یا ہمارے میڈیا پر جو پیراشوٹ سے آنے والے اینکر حضرات ہیں ان میں یہ ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ چند ایک کے علاوہ چند ایک تو لازمی ہیں جو آپ کے ہم اثر بھی ہیں اور میرے بھی ہم اثر ہیں، ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ واقعی جرنلسٹ ہیں اور وہ انویسٹیگیشن پوری کرتے ہیں. لیکن میں ایک زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک تو ان کو خود نہیں پتا، دوسرا جو ان کی انتظامیہ ہے وہ جرنلسٹک پوائنٹ آف اور وہ کن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اس پہ پھر کبھی بحث کر لیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ نیشنل میڈیا پہ آپ جب رات کو سنتے ہیں تو 20 منٹ وہ مغربی ایجنڈے کو ٹو کر کے وہ سارا ہمارے اذہان میں انڈیل دیتے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے تو اس طرح ہے تو اس طرح ہے. یہی تو وہ چاہتے ہیں. آپ نے کبھی اپنی انویسٹیگیشن سے اپنا ذاتی تجزیہ بیان ہی نہیں کیا، تو وہ تو اسی لیے تو انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ ہم سے لے لو، جو ہم چاہیں گے وہ ہم بتائیں گے. اچھا جاہد علی خان صاحب، ہمارا میڈیا یا ہمارے میڈیا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ لازمی جو ہے وہ یورپ کے یا ان کے ایجنڈے کے زیر اثر ہوں گے، لیکن ہماری ثالثی کسی کے زیر اثر نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اس حوالے سے بڑے پر امید ہیں. لیکن امریکہ جو ہے وہ یک طرفہ اعلان کر رہا ہے. جب وہ یک طرفہ فتح کے اعلان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، چاہے وہ ٹیبل پہ آنا چاہتا ہے، چاہے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، چاہے جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، تو ایران کا اس پر کیا رد عمل آپ دیکھتے ہیں ہوگا، یا ایران اس چیز کو تو نہیں قبول کر پائے گا؟ ڈیفینیٹلی ایران تو بالکل نہیں کر رہا، نہ وہ کرے گا، نہ وہ ٹرمپ کو ٹیلی فون کرے گا. ہاں وہ یہ ضرور کرے گا جو وہ پہلے کر رہا ہے. یہ دیکھیں، آپ نے ہرمز پہ جب تک یہ نیول بلاکیج امریکہ نے کیا ہوا ہے، اور یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ ایک بڑے عرصہ تک یہ قائم نہیں رہے گا. زیادہ سے زیادہ ایک آدھ ویک یا 1.5 ویک یا 2 ویک یہ اس طرح کے کام ہوں گے. کیونکہ اس طرح دیکھیں توانائی کے جو سیکٹر ہیں جہاں سے توانائی جنریٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں اس وقت برا حال ہے. یہاں پہ UK میں بھی پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی ہوئی ہیں، اور جو ذخیرے ہیں یورپ میں بھی بہت سے ملکوں کے پاس ذخیرہ ہی کوئی نہیں باقی بچا سوائے ایک آدھ ہفتے کے. تو یہ اگر آپ نے ہرمز کو اس طرح بند کریں گے تو یہ صرف ایران کو ہی نقصان نہیں ہوگا، یہ گلف کو بھی ہوگا، یہ پوری دنیا کے بہت سے ممالک کو ہوگا، پورے یورپ کو ہوگا.
جن کی گیس اور جن کے تیل جو ہے وہ باہر سے ہی آتا ہے. اب رشیا سے آدھے سے زیادہ یورپ کو تو رشیا سے گیس سپلائی ہوتی ہے. تو اسی طرح تیل اگر نہیں پہنچے گا تو تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل بیٹھ جائیں گی, فیکٹریاں بند ہو جائیں گی, ذرائع آمد و رفت ختم ہو جائیں گے, اور مہنگائی صرف پیٹرول پہ نہیں ہوگی, مہنگائی سبزی پہ بھی ہوگی, گوشت پہ بھی ہوگی, کھانے پینے کی تمام اشیاء پہ ہوگی, آمد و رفت کے تمام ذرائع پہ ہوگی. تو یہ پوری دنیا جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتی, اور ایون امریکہ بھی نہیں کر سکے گا. تو یہ بالکل ہی کر دیا ہے کہ ہمیں تو پابندیوں میں رہنے کی عادت ہے. ہم تو اگر اور بھی اس طرح کی پابندیوں میں ہمیں کچھ وقت گزارنا پڑے تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا. ہم تو جوابی ہر کارروائی کے لیے اور ہر سرپرائز دینے کے لیے ہیں, وہ تیار ہیں. جبکہ امریکہ میں وزیر دفاع جو پہلی دفعہ کانگریس میں آئے اور وزیر جنگ کو مظاہرین نے گھیرا اور جنگی مجرم کے نعرے بھی لگائے گئے ہیں. وہاں یہ حالت جو ہے وہ ہو رہی ہے اس جنگ کے حوالے سے, جب ان کے اندر سے جو لاوا پھٹ رہا ہے. آپ کیا کرتے ہیں اس لاوے کا سامنا جو ہے وہ صدر ٹرمپ مزید کچھ دن کر پائیں گے, جبکہ اس جنگ میں ان کا کوئی 25 ارب ڈالر سے زیادہ کا جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہوا ہے ذاتی طور پر. ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اندر لاوا پکڑا ہے اور اندر کے لاوے سے کوئی مشکل سے ہی بچ سکتا ہے. اب یہ الٹا کام ہو گیا ہے. جس طرح شروع میں جب ایران پہ حملہ کیا گیا تھا تو ایک آدھ ہفتے کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ رجیم چینج ایران میں نہیں امریکہ میں ہونے والی ہے یا اسرائیل میں ہو سکتی ہے. تو اندر ہی اندر ان دونوں ملکوں میں, اسرائیل اور امریکہ, ان دونوں ملکوں کے اندر اتنی ریزنٹمنٹ ہے جو ہم نے تو اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی. اب امریکہ کے اندر سے بہت بڑی بڑی آوازیں, بڑے تھنک ٹینک, بہت بڑے اینالائسس تجزیہ کار جو ہیں اور بڑے صحافی جو ہیں اور بہت بڑے بڑے کانگریس مین حالیہ اور فارمر, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم اسرائیل کی جنگ لڑنے کے لیے اپنی فوج کو تیار رکھتے ہیں, ہم اسرائیل کی جنگ میں کیوں کودتے ہوئے ہیں, ہمارا آبنائے حرمت سے ہمارا کیا تعلق ہے, نہ ہمارا وہاں سے تیل آتا ہے نہ کوئی جہاز گزرتا ہے, تو ہم ادھر کیوں گھسے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسرائیل کو اپنا سکور خود بنانے دیں اور ہم وہاں سے نکلیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ اس حوالے سے بہت زیادہ دباؤ ہے, جو وہ جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں اور جس اینگل سے دے رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ آج سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے, ان کے پہلے دور سے بھی پہلے جو بیانات آتے تھے تو کبھی کبھار کوئی آپ دیکھتے تھے کہ امریکی پریزیڈنٹ نے کوئی بیان دیا ہے وہ یا کوئی مشیر ہے وہ کوئی بات کرتے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اس عہدے کو اتنا مذہقہ خیز بنا دیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کا صدر جو ہے وہ چاہے اتنا ہلا نہیں ہلا, امریکہ جو ہے وہ اندر سے ہل گیا ہے. نہ امریکہ کی ساکھ رہی نہ اس کے صدر کی ساکھ باقی رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس جنگ کے بعد جو بھی نتیجہ نکلتا ہے کیا اپنی ساکھ اور اپنے صدر کی ساکھ دوبارہ بحال کر پائے گا؟ میرا خیال میں جو جتنا ڈینٹ پڑ چکا ہے نا امریکہ کی ساکھ پر اور اسپیشلی پریزیڈنٹ کی کرسی پر, وہ اس زخم کو مندمل ہونے میں بہت زیادہ وقت لگے گا. بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں جو اس وقت حالات ہیں اس کے مطابق یہ کہ اب جو یورپ کا نقشہ بنے گا, یورپ کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اپنی جو نئی آئیڈیالوجی سامنے لا کے اپنا رخ متعین کریں گے. اب وہ 2-3 مہینے پہلے والے حالات بالکل نہیں رہیں گے, یہ میں بالکل کہہ سکتا ہوں. برطانیہ میں بھی اس وقت اس بات پہ اتنی خوشی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کے سٹارمر نے یہ سٹینڈ لیا کہ ہم اس پرائی جنگ میں, حالانکہ پہلے یہ پرائی جنگ ان کی اپنی ہوتی تھی, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ماضی سے بہت سبق سیکھا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم کے سٹارمر کے اس بیان 2-3 دفعہ انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں,
تو ان کی جو گرتی ہوئی ساکھ تھی اس میں 25% مزید اضافہ ہو گیا. تو انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی بچایا، اپنے آنے والے الیکشن کو بھی بچایا اور اپنی ساکھ کو بھی مضبوط کیا یہ بات ہے کہ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح اپنے عہدے سے بھی مذاق کیا ہے اور امریکی نیشن سے بھی مذاق کیا ہے، اور ایران تو آپ نے جیسے پہلے یہ کہا کہ ایران نے تو کہا تو ہم تو 50 سال سے پابندیوں کی زد میں ہیں، اب اور لگا لیں، اب اور مار لیں، وہ تو مارنے کے لیے تیار ہے. اس لیے امریکہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ لے اور دو کی بنیاد پہ ہی کوئی سازشی ہوتی ہے. دنیا ایک طرف اور امریکہ اسرائیل دوسری طرف دکھائی دیتے ہیں، تنہا ہیں وہ اس وقت. دنیا نے سبق سیکھا اور ان کی جنگ کا حصہ نہیں بنے. کیا وہ بھی دونوں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کچھ سبق سیکھیں گے اور قیام امن کے ساتھ، ایک معاہدے کے ساتھ، دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے مستقبل میں؟ آپ دیکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ طاقت جو ہوتی ہے نا اس کی اپنی زبان ہوتی ہے اور اس کی اپنی سوچ سمجھ ہوتی ہے. جو ماضی میں بھی جو بڑی طاقتیں تھیں تاریخ میں، انہوں نے بھی حالات سے سبق نہیں سیکھے تھے، اور جب انہوں نے حالات سے سبق نہیں سیکھے تو پھر وہ ہوا کرتی تھی، وہ ختم ہو گئی. اسی لیے اب جو طاقت کی زبان ہے وہ امریکہ ہے یا اسرائیل ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات سے کچھ سبق سیکھیں گے، بلکہ کچھ پینتڑے بدلیں گے، وہ کسی اور طریقے سے وہ صلاح کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے مقاصد جو ہے، جو بھی ان کے مقاصد ہیں، وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کوئی معاہدہ ایران اور امریکہ کے مابین ہو بھی جاتا ہے تو اسرائیل کبھی بھی یہ نہیں ممکن ہو اور امریکہ بیچ میں سے نکل جائے، کیونکہ امریکہ اگر ہے کو قائم رکھ سکے گا. جیسا کہ وجاہت علی خان صاحب نے کہا ہے کہ طاقت جو ہے، طاقت کا غرور جو ہے وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتا ہے. یہ مل کر مشترکہ ایک کوشش ہے جس کے ذریعے آپ خطے میں قیام امن لا سکتے ہیں، خود کو منوا سکتے ہیں، ایک ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ طاقت کے زور پر وہ دنیا کو اپنے ساتھ ملا لے گا یا لے کے چلے گا تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. دنیا نے اگر ماضی سے سبق سیکھا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کو بھی جو ہے وہ سبق سیکھ لینا چاہیے. اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر اس دنیا کے ساتھ نہ چل پائیں گے نہ ہی قائم رہ پائیں گے. ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نے